بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین کرام۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ معارف الحدیث 1959 میں درج ہے اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ کذاب لوگ ہوں گے، تم کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کرو۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے قیامت کی نشانیوں سے متعلق کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ جھوٹے لوگ، کذاب لوگ پیدا ہوں گے۔ تو کذاب کون ہوتا ہے؟ کذاب کس کو بولتے ہیں؟ جو جھوٹ بولے، جو جھوٹی بات بولے۔ جیسے قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا منافقین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو منافقین جو ہوتے ہیں یہ بھی کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ منافقون میں ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی سچی بات بولتے ہیں، سچا عقیدہ بیان کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں آپ۔ تو اب یہ بات تو وہ سچی بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی مطلب جھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں تسلیم کرتے، صرف زبانی کلامی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ تو یہ منافقین جو طرز عمل اختیار کرتے تھے، یہ بھی کذب بیانی ہوتی ہے، ان کو بھی کذاب کہا جاتا ہے، منافقت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے نا ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب کذاب پیدا ہوں گے۔ اور قرآن شریف میں بھی آپ دیکھیں تو منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی نچلی گہرائی میں ہوں گے، کیونکہ وہ سچی باتیں بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھیں گے کہ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں والے، مومنوں والے جو اسلامی اعمال ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کا جو مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ امت کو دھوکہ دیں، مومنوں کو دھوکہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دراصل مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کا انجام انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، جہنم کی نچلی گہرائی میں جائیں گے۔ تو یہ ایک دجل و فریب ہے، ایک کذب بیانی ہے، کذاب بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قیامت سے پہلے کذاب لوگ ظاہر ہوں گے، اس طرح دوسری احادیث میں فرمایا ہے کہ بہت سارے جھوٹے مدعی نبوت بھی پیدا ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم نبی بنائے گئے ہیں، تو وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اچھا، اب وہ نبی کیا کرتے ہیں جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں؟ یہ بھی منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ، بعض ایسے ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں جھوٹے نبی پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو وہی کلمہ ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام اہل سنت کے عقائد پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو الہام بھی ہوتا ہے، ہم پر تو وہی بھی نازل ہوتی ہے، ہم تو امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ جیسے قرآن شریف میں ہے نا منافقوں کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے، مصلح خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ بھی جو مسلمان اسلام میں پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہی ساری اسلام کی عبادات کرتے ہیں بظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے ٹریپ میں آ جائیں، لوگ ان سے متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ پھر اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیتے ہیں، جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم پہ تو الہام ہوتے ہیں، ہم پر تو وہی نازل ہوتی ہے، ہم تو نبی بنائے گئے ہیں۔ اچھا، نبوت سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو مجدد بنائے گئے ہیں، ہم تو مہدی بنائے گئے ہیں۔ اس طرح کے پہلے چھوٹے دعوے کرتے ہیں، پھر بعد میں بڑے دعوے بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبوت کا دعویٰ جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جھوٹے، کذاب، دجال لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پہلے کرتے کیا؟ یہ اسلام کی باتیں ہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں یہ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ خلاف اسلام ہوتی ہیں، خلاف قرآن ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو نبی بنائے گئے ہیں۔ اب قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے،
قرآن شریف میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کی تشریح خود احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے کذاب ہونے میں کوئی شک باقی نہیں بچتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کذاب کی پہچان کیا ہوتی ہے، یا تو اس کا عمل غیر اسلامی ہوگا، ٹھیک ہے، بعض دفعہ وہ ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ غیر اسلامی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اس کے عقائد خلاف اسلام ہوتے ہیں، جیسے نبوت کا دعویٰ وہ کرے گا، پھر اس پر دلیلیں دے گا کہ جی نبوت کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوا، اس طرح کی وہ دلیلیں بھی بعض دفعہ دیتا ہے، تو یہ کذاب ہونے کی سب سے بڑی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک تو نبوت کے دعوے دار ہو گئے، یہ بھی کذاب ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اس کو کہنا چاہیے منافقین کی زمرے میں آتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں منافقوں کا ذکر فرمایا ہے نا، تو یہ دراصل جو مدعی نبوت ہوتے ہیں نا، جھوٹے مدعی نبوت کذاب دجال، یہ دراصل منافقین کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ منافقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بظاہر اسلام کا دکھاوا کریں گے، بظاہر اللہ رسول کی باتیں کریں گے، تو جیسے کہ بہت سارے مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت امت میں پیدا ہوئے، انہوں نے بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھیں، مضامین لکھے، اس میں اسلام کی باتیں لکھیں، لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کی ہی تعلیم بظاہر پیش کی نا، تو اس تعلیم کی وجہ سے بھی بعض جو لوگ تھے وہ اس کے دھوکے میں آ گئے کہ یار یہ تو اسلام کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو کلمہ وہی پڑھ رہا ہے، یہ تو وہی مسجد ہے، وہی نماز روزہ ہے، وہی سارا کچھ ہے، تو یہ تو بڑا سچا بندہ ہے۔ تو اس طرح کی وہ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر وہ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان بیان کر دیتے ہیں، خلاف اسلام افعال وہ جو ہے نا ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس پر اگر غور کیا جائے تو وہ چیز جو ہے نا ان میں نظر آتی ہے۔ تو دوسری قسم کے کذاب وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، مگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب بات میں جھوٹ بول دینا، ٹھیک ہے نا، تو عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں یا اس طرح لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں یا لین دین میں خیانت کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا، یہ بھی ایک قسم کا عملی طور پر کذب بیانی ہے، ٹھیک ہے نا، عملی طور پر عمل سے وہ جو ہے نا انسان اپنا جھوٹ جو ہے نا وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اسلام کے خلاف تعلیم ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آج کل کی دنیا میں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، ناپ تول میں کمی ہو گئی اور دوسرے کا حق غصب کرنا ہو گیا اور لین دین میں بددیانتی ہو گئی، امانتوں میں خیانت ہو گئی، یہ سب عملی طور پر یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کذب ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا کذاب پیدا ہوں گے، تو جھوٹے لوگ بہت ہوں گے جو کہ دجل و فریب سے کام لیں گے، کذب بیانی سے کام لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کاذبوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔